فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا اور سب سے بہترین حکمت اور دانائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریف اور حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، اور سارے درود اور سلام جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آج آپ کے سامنے سورۃ النحل کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ آیت 94 سے لے کر 97 تک، 94 سے 97 تک سورۃ النحل جو قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لوگو، تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے دھوکہ دینے کے لیے استعمال مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں، جبکہ اللہ نے اسے ثابت کیا تھا، اسے جمایا تھا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قدم ڈگمگا جائیں اپنے ثابت ہو جانے اور صحیح طور پر جم جانے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے مختلف طریقوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب جو ہے اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے ساتھ کیا جانے والا جو وعدہ ہے اس کے بدلے میں کم قیمت وصول مت کرو، یا اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں تھوڑا سا مال و متاع اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تمہیں اس بات کا علم ہوتا تو یہ تمہیں جان لینا چاہیے تھا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد، جو بھی مال و متاع اور اس کے علاوہ تمہارے پاس دنیا کی نعمتیں جو موجود ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے بس وہی باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی اور کام کرتے رہے، تو ان کے کام کے بدلے میں ہم انہیں زیادہ بہتر اجر عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اے لوگو جان لو کہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان کی حالت میں کوئی بھی اچھا کام کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا موقع دیں گے،
اور اسے ایک اچھی زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ کام کیا کرتے تھے اس کام کے بدلے میں ہم زیادہ بہتر اجر اور زیادہ بہتر ثواب عطا کریں گے اور اس کی جزا عطا کریں گے۔ سامعین گرامی، ان آیات میں 2-3 بنیادی باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ ان آیات کا جو تسلسل ہے پچھلی آیات کے ساتھ، اگرچہ یہ خطاب یہود اور نصارہ کے حوالے سے تھا، اور یہود کے بارے میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کو اور اس کے نبی کی تعلیمات کو بدل دیا کرتے تھے اور غلط راہ پہ چلا کرتے تھے، ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ لیکن جب کوئی بات اس قرآن مجید کا حصہ بن جائے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو وہ در حقیقت ہم سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تذکرہ چاہے بنی اسرائیل کا ہو رہا ہو، قوم عاد اور سمود کا ہو رہا ہو، آدم اور نوح کا ہو رہا ہو، کسی بھی قوم قبیلے کسی بھی نبی رسول کا تذکرہ ہو، اگر وہ قرآن مجید کا حصہ بن گیا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ اسے ایک مثال بنا کر ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک خرابی کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے تھے، لیکن اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا کر یہ کوشش کرتے کہ ہم بالکل درست ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، ہم کام صحیح کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ مختلف افراد کو، گروہوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب اللہ کا نام لے رہے ہو اور اس کے نام سے اپنی قوم سے کوئی بات کہہ رہے ہو تو حقیقت میں تم اللہ کو گواہ بنا رہے ہو، اور اس کا نام لے کر اپنی سچائی کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے تم یہ ایک وسیلہ اختیار کر رہے ہو۔ تو جب اللہ کا نام درمیان میں آ جائے تو پھر اس اللہ کے نام کی لاج بھی رکھنی چاہیے، پھر اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، پھر اس وعدے کو پورا بھی کرنا چاہیے، پھر جو تم کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے پھر وہ کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کا نام لیا جائے اس لیے تاکہ لوگ اعتبار کریں اور بعد میں پھر ابلیس کے راستے پر چل پڑیں، شیطان کے راستے پر چل پڑیں، اللہ کے دشمنوں کے راستے پر چل پڑیں، تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے تمہارے قدم جمائے ہیں وہ تمہارے قدم اکھاڑ بھی دے، کیونکہ اس کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ جمے ہوئے قدموں کو جب چاہے اکھاڑ سکتا ہے، بنی بنائی سلطنتوں کو جب چاہے ختم کر سکتا ہے، آباد بستیوں کو جب چاہے برباد کر سکتا ہے۔ وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے اور اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے جب اس کا نام درمیان میں تم لیتے ہو، اپنی گفتگو میں، اپنی تقاریر میں، اپنے معاہدوں میں اور اپنے حلف نامے میں یا مختلف مجالس میں اس کا نام لیتے ہو، تو پھر اس کے نام کی لاج رکھو اور اس کے نام کو دھوکے کا ذریعہ مت بناؤ، کہ تاکہ لوگوں کو اعتبار آ جائے کہ بندہ بڑا سچا ہے، اور پھر کہیں کہ جناب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کوشش تو اس نے کی تھی بس کامیاب نہیں ہوا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے نام کی قسموں کو دھوکے کا، فریب کا ذریعہ بنایا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جمے ہوئے قدم اکھڑ جائیں اور تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑ جائے کہ جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا ہے۔ اللہ کی راہ سے روکنے کے کئی طریقے اور کئی انداز ہیں۔ ایک انداز تو سبھی کو سمجھ میں آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص
لوگوں کو نماز سے روک رہا ہے، مسلمان ہونے سے روک رہا ہے، قرآن مجید کے قریب آنے سے روک رہا ہے، اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اسلام سے روک رہا ہے، یہ اللہ کی راہ سے روک رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ ایسے اقدام بھی کیے جاتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کی راہ سے روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ بے شمار اس کے واسطے ہیں، لیکن اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو رزق حلال کمانے کے لیے روک دیں، ان کے راستے مسدود کر دیں، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیں۔ ایک شخص ہے، باصلاحیت ہے، پڑھ لکھ چکا ہے، دنیا میں جو بھی کسی میدان میں ایک اعلیٰ ڈگری حاصل کر سکتا تھا اس نے وہ کر لی، اب وہ رزق حلال پاکیزہ طریقے سے کمانا چاہتا ہے، لیکن اس کے راستے بند ہیں، نہ کہیں اچھی ملازمت، نہ کہیں کوئی اچھا کام، اور اگر کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہے تو 100 طرح کی رکاوٹیں اس کی راہ میں کھڑی کر دی جائیں اور حرام کے راستے کھولے جائیں۔ تو یہ بھی در حقیقت اللہ کی راہ سے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس وجہ سے یا ایک شخص اپنے گھر میں صاف ستھری زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چونکہ انسان ہے، اس نے آرام بھی کرنا ہے، اس نے کچھ راحتیں بھی حاصل کرنی ہیں، اس نے کچھ وقت جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، اور آپ اسے وہ چیزیں زبردستی دکھائیں اور سنائیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکنے والی ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ یا کوئی فرد اپنے بچوں کو تعلیم گاہوں میں، تعلیمی اداروں میں اس لیے بھیجنا چاہتا ہے تاکہ میرا بیٹا، میری بیٹی ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بن کے نکلے، باصلاحیت بھی ہو، باکردار بھی ہو، اچھا انسان بھی ہو، اچھا مسلمان بھی ہو، لیکن آپ نظام تعلیم ایسا بنا کے رکھیں کہ جس میں نہ وہ اچھا انسان بن سکے اور نہ اچھا مسلمان بن سکے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو سرمایہ دے رکھا ہے، لیکن آپ کسی مقام پر اس کاروبار میں سرمایہ لگانے کے لیے آپ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، کوئی فرد نہیں مل رہا، کوئی ادارہ نہیں مل رہا کہ جناب سرمایہ تو ہے، اسے کہاں لگایا جائے، اس کو کہاں پر انویسٹ کیا جائے۔ فرد کے ساتھ کیا جائے تو وہ ناقابل اعتبار ہے، ادارے کے ساتھ کیا جائے تو اس نے سودی کاروبار چلا رکھے ہیں، اس نے انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والی ایک صورت ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور عبادت میں کچھ مذہبی پیشوا ایسی باتیں اور ایسے راستے کھول دیں کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر چلتے چلتے اچانک غلط راستے پر چل پڑے، ایسی بدعات کا اس میں اضافہ کر دیا جائے، ایسے راستے اس میں چلا دیے جائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے تو اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے، اس کا مزہ چکھنا پڑے اور عذاب عظیم کا تم شکار ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو غلط فہمی میں کسی غلط راستے پر چلتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، مفادات حاصل کرنے کے لیے ان غلط راستوں پر خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اے لوگو اللہ کے نام پر اور اللہ کے ساتھ کیے جانے والے وعدے پر جو ہے وہ تم تھوڑی سی قیمت لے کر اس کو فراموش مت کر جاؤ۔ پیسہ لے کر جو ہے وہ اللہ کا نام لیا اور پیسے اور مفاد کی خاطر لوگوں کو غلط راستے پر چلا دیا، تو ایسا مت کرو۔ اور پھر ساتھ یہ خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو تم تھوڑا بہت فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو گمراہ کرتے ہو، اداروں کو گمراہ کرتے ہو، تو جان لو انما عند اللہ ہوا خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے
مال و دولت اور نعمتوں کی شکل میں، یا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے علم اور ہدایت اور رہنمائی کی شکل میں، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ پھر اس کو مزید پرزور طریقے سے پوری اچھے انداز میں اور پوری قوت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور جس حقیقت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور وہ ہے ما عندکم ینفد، اے لوگو جو بھی تمہارے پاس ہے یہ یقین کر لو کہ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے میں بھی، اس سے پچھلے جمعے میں بھی، اور اس سے پہلے کئی ملاقاتوں میں قرآن مجید کی اس بات کو بیان کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، ہم گاہے بگاہے خود بھی اپنی زبان سے یہ ادا کرتے رہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے، جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ مال ہو، دولت ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، علم ہو، صلاحیت ہو، کچھ بھی ہے، اس نے بالآخر فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ زوال پذیر تو ایک ایک لمحے میں ہو ہی رہی ہے ہر شے، اور اس کی میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کئی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بار بار کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص غلط طریقے سے پیسہ بنانے اور مفاد کے چکر میں آتا ہے تو در حقیقت وہ اس گمان میں پڑ جاتا ہے کہ اس طریقے سے جو پیسہ میں بنا لوں گا وہ بچ جائے گا، وہ میرے پاس محفوظ ہوگا اور میں اس پر عیاشی کر سکوں گا، اور یہی غلط فہمی اسے ذلت کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے جان لو اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، یعنی اس کی نعمتیں، اس کی قدرتیں، اس کی جنتیں، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے بس وہی باقی رہنے والی ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس وعدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے 20 مرتبہ قرآن میں دہرایا، 20 مرتبہ، کہ اے انسانوں، اے لوگو، جو بھی تم اچھا کام کرو گے تو ہم تمہارے اچھے کام کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اس کا نہ صرف بدلہ دیں گے بلکہ اس سے زیادہ بہتر بدلہ دیں گے کہ جو تم نے کیا۔ اور یہ تذکرہ بھی ہمیں بار بار کرتے رہنا چاہیے، تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں 10 روپے کا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے 10,000 اور 10 لاکھ اور اس سے زیادہ جو ہے وہ عطا کرنے میں اس کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں بارہا اس بات کا تجربہ کر چکے ہیں۔ کئی سال پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، محض ایک لمحے میں وہ تازہ کروانے کے لیے سعودی عرب میں ایک بار جانے کا اتفاق ہوا۔ ایئرپورٹ پر جو گاڑی ہمیں وصول کرنے کے لیے آنی تھی اس نے تاخیر کر دی، ہم نے ایک کرائے پر گاڑی لے لی۔ راستے میں اس رینٹ کار والے کو پتہ چلا کہ ہم تو فلاں جو ہے وہ رابطہ عالم اسلامی کے مہمان ہیں، ہم نے ان سے طے کر لیا تھا کہ جناب آپ کو اتنے ریال دیں گے مکہ پہنچنے میں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ سے نہیں لیں گے۔ ہم نے کہا بھی آپ تو ہمارے ساتھ طے ہو چکا ہے، آپ ہمارے بالکل پرائیویٹ، بالکل ہمارا ایک ذاتی معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے جتنے پیسے دینے ہیں نا، ہم نے رابطہ عالم اسلامی سے اس سے کئی گنا زیادہ لینے ہیں، اس لیے ہم تم سے نہیں لیتے۔ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا، ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، لیکن مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی کہ ہم ذرا سا زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر فیصلہ کرتے ہیں، یار ادھر 10 مل رہے تھے ادھر 10,000 مل رہے ہیں تو 10,000 کیوں نہ لیے جائیں، اس کو چھوڑتے ہیں، وہاں زیادہ ملنے والا ہے۔ اللہ کی جہاں بات آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے، پھر وہ تو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، کب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ پر یقین نہیں کرتے اور ان جھوٹے انسانوں پر یقین کر لیتے ہیں، جھوٹے اداروں پر یقین کر لیتے ہیں۔ پاکستان اس وقت جس مشکل میں گھرا ہوا ہے، ہر باشعور اس وقت اس کڑے امتحان میں پڑا ہوا ہے۔ کسی مجلس میں، کسی مقام پر کوئی بات ایسی نہیں ہو رہی جس میں یہ دکھ کا اظہار نہ کیا جا رہا ہو کہ یار پاکستان کا کیا بنے گا۔ یہ پاکستان جس معاشی مشکل میں مبتلا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی پناہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں،
جو نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی کو پناہ دیتے ہیں. وہ پناہ بھی دیتے ہیں تو سزا دینے کے لیے اور مدد بھی کرتے ہیں تو زیادہ کمانے کے لیے. کیا ایک بار یہ واقعہ ہوا ہے؟ اب جو نئے وزیر مشیر خزانہ بن کے آئے ہیں یہ تو براہ راست ان کے چھوڑے ہوئے، ان کے ورلڈ بینک میں کام کرنے والے ملازم ان کے، ایک دو بار پہلے بھی تجربہ ہو چکا، اب تو براہ راست آ چکے، پہلے بالواسطہ تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے یہ کہ ملک کو سود کے اس راستے پر، قرض کے اس راستے پر چلا دو کہ ایک ایک بندہ بس اس دلدل میں دھنستا چلا جائے. ایک ایک بندے کو، جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی الف بے نہیں آتی اس کو اس کا مشیر اور وزیر بنایا جا رہا ہے. جس کو علم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اسے وزارت تعلیم کا قلمدان سونپا جا رہا ہے. یہ تمام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی مختلف شکلیں ہیں جو ہم حکومتوں کی سطح پر بھی کرتے ہیں اور افراد کی سطح پر بھی کرتے ہیں اور اداروں کی سطح پر بھی کرتے ہیں. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پر یہ کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہونے والا سفر کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ختم نہ ہو جائے، اس بات کا خدشہ ہے. کیونکہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ راستہ نجات کا راستہ نہیں ہے. اور انسان لفظوں سے نہیں پہچانے جاتے، کاموں سے پہچانے جاتے ہیں، ایکشنز کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. اور ایکشن کی آواز، کام کی آواز لفظوں سے زیادہ بڑی اور بلند ہوا کرتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اس لیے اگر طریقہ کار کچھ اور ہے، ایکشن کچھ اور ہے، گفتگو کچھ اور ہے تو یہ گفتگو کب تک چلے گی؟ کب تک اس کا سحر قائم ہو سکتا ہے؟ زیادہ دیر تک قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے ہم سب کو بھی اور ان کو بھی کہ جنہیں میں سنا رہا ہوں اور جن تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ. اور صرف اس نیت سے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، ہم سب اس کے محافظ ہیں. اس لیے جہاں کہیں کوئی خرابی ہو تو اس کے بارے میں خبردار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں آگاہی دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر گھر کو آگ لگ رہی ہو اور گھر والے جو ہیں وہ رقص و سرود میں مصروف ہوں یا گپ شپ میں مصروف ہوں تو کسی صورت میں وہ گھر بچ نہیں سکتا. اس لیے ہمیں یقیناً اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے اور فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، اے لوگو تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت جس نے بھی کوئی اچھا کردار ادا کیا، جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ سچا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، تو انہیں یقیناً تمام کو ان راستوں سے ہٹ جانا چاہیے جو راستے گمراہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے ایسا کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن مردوں اور مومن عورتوں نے صحیح راستے کو اختیار کر لیا اور صحیح کام کرنے پر وہ باقاعدہ نیت کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے ایک اچھی زندگی عطا کریں گے. اور مفسرین نے لکھا کہ یہ اچھی زندگی مرنے کے بعد کی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی بھی ہے، لیکن اس سے مراد ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں راحت عطا کریں گے اور ایک اچھی زندگی عطا کریں گے. تمہارے لیے ترقی کا فیصلہ کیا جائے گا، تمہارے لیے راحت کا فیصلہ کیا جائے گا. ہم اسے حیات طیب، اچھی زندگی اسے عطا کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں جو بھی وہ کام کر رہے تھے یا جو بھی کردار وہ ادا کر رہے تھے ہم اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر انہیں عطا کریں گے، زیادہ بہتر انہیں بدلہ دیں گے. اس لیے سامعین گرامی، ہم سب میں سے فرد ہو یا ادارہ ہو یا حکومت، جو بھی اللہ کا نام لے رہا ہے تو یہ تو ایک خوشائند بات ہے کہ کم از کم اللہ کا نام لے رہا ہے. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اللہ کے نام سے تو بات شروع ہوتی ہے. پھر اس نام کی لاج رکھنی چاہیے، اس نام کی قدر کرنی چاہیے.
پھر اس کے لیے اقدام سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے، اس کے لیے اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے، ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ ان سے مشورہ نہ لیا جائے کہ جنہوں نے 70 برس تک اس ملک کو لوٹا ہے، ان کی بات پر کان نہ دھرا جائے کہ جو مسلسل اس قوم کو ذلت اور اس کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے افراد کو، اداروں کو، حکومتوں کو اس کے بارے میں یقیناً سوچنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے واقعی میری بات مانی تو ہم تمہیں ایک اچھی زندگی دیں گے، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں مزہ بھی چکھایا جا سکتا ہے، تمہیں عذاب کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے، تمہارے قدم بھی اکھاڑے جا سکتے ہیں اور تمہاری حکومتیں بھی ختم کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے سامعین گرامی، سورۃ النحل کی یہ آیات اور اس سے پچھلی آیات اور اس کے بعد کی آیات موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ میری اس گفتگو پر کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، قرآن کی ان آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بات پر اسے یقین آ جانا چاہیے، اور اگر یقین آ جائے تو اللہ کی اس بات کو عام کیا جائے، پہنچایا جائے، جہاں جہاں جو شخص اس بات کو پہنچا سکتا ہے، تو ہر ایک شخص اللہ کے رسول کا رسول ہے۔ یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اصحاب کو مختلف ملکوں میں بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ میرا یہ پیغام فلاں بادشاہ کو سناؤ، اور وہ جا کے کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے اس پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع میں تو ہم سب کو اللہ کے رسول نے اپنا رسول بنا دیا ہے کہ میں تمہیں اپنا رسول بنا رہا ہوں کہ تم نے میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، حیات طیبہ کا راستہ کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، یہ ان آیات سے سیکھو، اور جہاں جہاں پہنچایا جا سکتا ہے اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔